ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں مومنوں کو صدقہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں کسی مقام پر موجود تھا کہ اس نے سنا ایک بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرتے۔ یہ بادل ایک طرف کو بڑھا اور پتھریلی زمین پر پانی برسانے لگا، پھر وہ پانی نالیوں کی شکل میں ایک جانب چلنا شروع ہو گیا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے باغ میں کھڑا بیلچے سے اسی پانی کو باغ میں مختلف مقام پر پہنچانے کے لیے راستہ بنا رہا ہے۔ اس شخص نے کسان سے سوال کیا کہ اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ فلاں، یعنی وہی نام بتایا جو اس شخص نے بادلوں سے سنا تھا۔ کسان نے پوچھا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے یہ واقعہ ابھی سنا، اور پورا واقعہ اس کو بیان کر کے اس سے سوال کیا کہ تو ایسی کون سی نیکی کرتا ہے کہ جس کے بدلے میں تجھ پر یہ انعام الہی ہوا؟ وہ کسان بولا، آپ کے پوچھنے پر میں بتاتا ہوں کہ میں سب سے پہلے باغ کی کل پیداوار کا حساب کر کے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اور میرے بیوی بچے کھاتے ہیں، اور جبکہ تیسرا حصہ اسی باغ میں دوبارہ استعمال کر لیتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے صدقہ و خیرات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اسے یہ بھی پسند ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کے معاملے میں بخل اور کنجوسی میں مبتلا نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسان خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمان کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ تو ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کا صدقہ کرنا بارگاہ الہی سے مزید مال کے حصول، ثواب کثیر، مصیبت و بلا سے دوری، غضب الہی سے نجات اور بری موت سے رہائی، اور بروز قیامت سایہ حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ انعامات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب اس خرچ کے دوران شرعی تقاضوں کو ہمہ وقت ملحوظ رکھا جائے، ورنہ ہمارا ثواب ضائع ہو جائے گا، بلکہ مستحق انعام ہونے کی بجائے شکار عذاب ہونے کا کبھی اندیشہ ہے۔ تو جب ہم صدقہ و خیرات کریں تو کچھ باتوں کا ہمیں خیال کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقہ و خیرات اور اہل و عیال پر خرچ فقط رزق حلال سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی ہی کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو محبوب رکھتا ہے، جبکہ رزق حرام گندگی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ناپسند رکھتا ہے۔ اب جو اس گندگی کو بارگاہ الہی میں بطور تحفہ پیش کر دے تو یقیناً اسے رد کر دیا جائے گا، بلکہ رد کے ساتھ ساتھ اس بے ادبی پر گناہگار بھی ٹھہرایا جائے گا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مال حرام جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا تو اس میں اس کے لیے بالکل ثواب نہیں، بلکہ اس کی بنا پر گنہگار ہوگا۔
اور رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مال حرام سے صدقہ کرے تو قبول نہ کیا جائے گا، اگر اس میں سے خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا بلکہ نیکی سے برائی کو دور فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے، اس میں ریا کی آمیزش نہ ہو، ورنہ بروز قیامت ندامت و عذاب مقدر ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ تو صدقہ کرتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم صدقہ کر رہے ہیں اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ملا ہوا ہو کہ یہ بھی ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات جس کا تمام مسلمانوں کو صدقہ کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ ہی صدقہ وصول کرنے والے کو طنز وغیرہ کے ذریعے اذیت پہنچائی جائے، جیسا کہ عموماً رشتہ داروں وغیرہ کی امداد کے بعد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یعنی اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ اور رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ فرض، ان میں ایک احسان جتلانے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص صدقہ کر کے، خیرات کر کے اگر کسی دوسرے پر احسان اس کا جتاتا ہے تو یہ اس کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور اس کے اس عمل سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب و غضب نازل ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال سے اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، اور جب ہم صدقہ و خیرات کریں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، اور جب ہم صدقہ کریں تو اس کے بعد جس کو ہم مال دیں اس پر کوئی احسان نہ جتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان کو کثرت سے صدقہ کرنے کا شعور اور جذبہ عطا فرمائے، اور اس جذبے کے تقاضے کے مطابق عملی قدم بھی اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔